عزیز دوستو، آداب۔ یہاں ہم آئی سی ٹی کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی ہم آئی سی ٹی کی وضاحت کس طرح کر سکتے ہیں۔ اکثر جب بھی ہم سے اس کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے تو ہم اس کی توسیع شدہ شکل اطلاعاتی و مواصلاتی ٹیکنالوجی یعنی انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی بتاتے ہیں، لیکن یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ تعلیم میں آئی سی ٹی کے مؤثر استعمال اور اس کے تصور سے ہم اساتذہ بخوبی واقف ہوں۔ یونیسکو کے مطابق آئی سی ٹی ٹیکنالوجی کے وسائل کا ایسا سیٹ ہے جس سے کسی ڈیجیٹل معلومات کی ترسیل، تخلیق اور اسے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ جب ہم تقریب یا کنسرٹ کی تعریف بیان کرتے ہیں تب اس کی لازمی صفات یا خصوصیات کی فہرست تیار کرتے ہیں جن کی مدد سے ہم اس سے تعلق رکھنے والی اور غیر متعلق مثالوں کی درجہ بندی کر سکیں۔ تو آئیے ہم آئی سی ٹی کے تصور کو سمجھنے کے لیے اس کی ان لازمی شرائط یا صفات کی فہرست سازی کی کوشش کریں۔ کیا آپ نے اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے کوئی تصویر کھینچی ہے؟ جب آپ نے تصویر کھینچی تب آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ ہم جب کوئی تصویر کھینچتے ہیں تب ہم حقیقی معنوں میں کسی فرد یا چیز یا موقع کی ڈیجیٹل معلومات یکجا کرتے ہیں۔ اس طرح تخلیق کی گئی ڈیجیٹل معلومات ہمارے موبائل میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی محفوظ کردہ معلومات کو ہم کبھی بھی اور کہیں بھی اپنی ضرورت کے مطابق اپنے موبائل سے دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس محفوظ کردہ معلومات میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، جیسے ترمیم کرنا یعنی ایڈیٹنگ، کاٹ چھانٹ یعنی کٹنگ، اضافہ کرنا یعنی ایڈنگ وغیرہ۔ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کئی کاپیاں حاصل کر لیں تو یہ بھی ممکن ہے، لہٰذا ڈیجیٹل معلومات کو کئی طریقوں سے استعمال کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ جس تصویر کو ہم نے اپنے موبائل فون میں محفوظ کیا ہے اسے کسی اور کو ارسال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انسٹنٹ میسنجر، ای میلز یا سوشل میڈیا جیسے ذرائع کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس محفوظ کردہ ڈیجیٹل امیج کو کوئی دوسرا شخص بھی سوشل میڈیا، انسٹنٹ میسنجرز یا ای میل کے ذریعے محفوظ کر سکتا ہے، اور جس نے اسے حاصل کیا ہے وہ ڈیجیٹل ذرائع سے اپنی پسند، ناپسند یا تفصیلی رائے کا بھی اظہار کر سکتا ہے، جسے ہم فیڈ بیک کہتے ہیں۔ اس طرح آئی سی ٹی سے مراد کسی سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر یا طریقہ کار یا ایک نظام سے ہے جس کی مدد سے کسی تخلیق، ذخیرہ، بازیافت، ترمیم و اضافہ، ترسیل یعنی سینڈ اور وصول کرنا یعنی ریسیو جیسے اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں اور جن کا تعلق ڈیجیٹل معلومات سے ہو۔ اسمارٹ فون کی مذکورہ مثال اسی معاملے میں جب انٹرنیٹ موجود ہو اور ہم اس کا استعمال ترسیل کے لیے کریں، آئی سی ٹی کے لحاظ سے یہ کوئی واحد معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسٹنٹ میسنجر اپنے آپ میں ایک نظام قائم کرتا ہے جسے ہم آئی سی ٹی کہہ سکتے ہیں۔ اکثر و بیشتر اساتذہ کمرہ جماعت میں آئی سی ٹی کا حقیقی معنوں میں استعمال نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے کمرہ جماعت میں آئی سی ٹی کا استعمال یوں کرتے ہیں جیسے ہم اس سے قدرے چمٹے ہوئے ہیں۔ ایک مثال پر غور کیجیے۔ جب ایک استاد سلائیڈ کی پیشکش کے ذریعے کمرہ جماعت میں تدریسی کام انجام دیتا ہے تو کیا وہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ آئی سی ٹی کا استعمال کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں،
کیونکہ جب استاد سلائیڈ کا استعمال کر کے اپنی بات کو پیش کر رہا ہو اس وقت محفوظ معلومات کی بازیافت ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس میں اصلاح کی ضرورت محسوس ہونے پر استاد معمولی ترمیم و اضافہ کرتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہاں پر معلومات دینے اور حاصل کرنے کا ترسیلی عمل طبعی طور پر ہوتا ہے، ڈیجیٹل طور پر نہیں۔ اس لیے جب کوئی استاد کمرہ جماعت میں پروجیکٹر کے ذریعے سلائیڈ پیش کر کے تدریس کا عمل انجام دیتا ہے تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ آئی سی ٹی کا استعمال کر رہا ہے، لیکن جب وہی استاد میل، انسٹنٹ میسنجر، سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنے طلبہ کو یہ سلائیڈ پیشکش ارسال کرتا ہے اور طلبہ بھی انہی ڈیجیٹل ذرائع کا استعمال کر کے اپنے استاد کو جواب دیتے ہیں، رد عمل ظاہر کرتے ہیں، تب آئی سی ٹی کے لیے لازمی شرائط کی تکمیل ہوتی ہے اور استاد یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ آئی سی ٹی کا استعمال کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد کو آئی سی ٹی کے بعض زمروں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ استاد کمرہ جماعت میں استعمال کے لیے یا محض ترسیل کے لیے ڈیجیٹل وسائل تخلیق بھی کر سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے، آئی سی ٹی کا نہیں۔ اس لیے اساتذہ کے لیے ممکن ہے کہ وہ ہمیشہ کمرہ جماعت میں دستیاب وسائل کی مدد سے آئی سی ٹی کا استعمال کریں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ آیا ہم حقیقی معنوں میں آئی سی ٹی کا استعمال کر رہے ہیں یا صرف ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آئی سی ٹی کا استعمال کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں ہیں، اور ہمیں مکمل طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آئی سی ٹی کا استعمال کریں تاکہ کمرہ جماعت کی درس و تدریس کو مؤثر بنا سکیں۔ تو پھر ہم آئی سی ٹی کے ضروری آداب کے مطابق ہی اس کا استعمال کرنا شروع کریں اور کمرہ جماعت میں آئی سی ٹی کا بامعنی استعمال کریں۔ شکریہ۔